سمجھنا کہ عرش کی بھی عظمت بلند ہے. تبھی اب یہ دیکھیے آپ کہ وہاں جو ہے دونوں کا فرق کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. میں اس آیت پر گفتگو کر رہا ہوں جو آیت سورہ توبہ کی ہے، جس میں اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہیے. کیا کہیے؟ یہ آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. وعلیہ توکلت، اور اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، درا ہے کہ وہ عرش عظیم کا پروردگار. میں نے آیت پھر سے بھی پڑھ دی، دیر سویر کے لحاظ سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو فرق کو بتانے میں مجھے آسانی ہوگی. تو جہاں دیر ہو گئی تھی وہ پہنچ گیا ہوگا اس کو یہ مطلب. تو اس لیے جو ہے وہ فرق بھی پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ کل جو آیت پڑھی تھی رات میں کہ جس میں اللہ نے قسم کھائی تھی اور وہاں رب کی نسبت اللہ نے پیغمبر ختمی مرتبت کو دیا تھا اور فرمایا تھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ پیغمبر اس وقت تک جو ہے یہ مومن نہیں ہوں گے. اس بات کی اللہ کہہ رہا ہے تیرے پروردگار کی قسم کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تجھے حاکم نہ مان لیں. اور رات کی بات تھی، اس وقت کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا مزہ لے لیجئے کہ اچھا جتنا بڑا مومن ہو اپنے حساب سے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، اللہ اس مومن کو قبول نہیں کرے گا جب تک رسول کو حاکم نہیں مانے. تو اپنے اعتبار سے وہ لاکھ کہے کہ مجھے تو یقین ہے اور مجھے تو باور ہے، میں کیسے چیر کے پھاڑ کو دکھا دوں کہ میں تو یقین کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور فلانا، میں کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے. تو اپنے دل کو جیسا ہی چاہے آئینہ بنا، لیکن میرے نزدیک تو مومن نہیں ہے. تو اللہ کے یہاں یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں، اس پر زیادہ زور ہے. اللہ کے یہاں تھوڑا سا جو ہے معاملہ بہت مختصر، اسی سے کام چل جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا سا بہت لیے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا سب رد ہو جاتا ہے. جن کے پاس 10 رمق کے برابر ہوتا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اس میں جو ہے کوئی دم زدن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قدر ظاہر کی زحمت و محنت و سب کچھ کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے یہ بڑی چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ مومن وہی ہوگا جو آپ کو حاکم مانے گا. لیکن مورد بحث جو ہے وہ قسم ہے، اور وہ بھی بحث نہیں ہے بلکہ بحث کا مقام جو ہے وہ نسبت ہے. رب کی نسبت پیغمبر کے ساتھ دیا تو اس کی عظمت کیا تھی. اور آج جو آیت پڑھی اس میں رب کی نسبت عرش عظیم سے دیا تو وہ کیا ہے. اب یہ دو چیزوں کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں. یہ محض مجلس علمی ہے اور خالص علمی ہے. انشاءاللہ نسلیں یاد کریں
اور گزشتہ بھی اور آئندہ بھی. ایک صلوات پڑھیے محمد. تو اب یہ عرش ہے کیا کہ جس کے لیے اللہ نے یہاں پہ کہا اور وہاں پہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا. آپ نے ملاحظہ کیا دونوں آیتوں کا فرق. جب رسول اللہ سے اپنے ربانیت کی نسبت کو ظاہر کیا تو خود اپنے زبان سے کہا، لیکن جب عرش عظیم سے اپنے ربانیت کی نسبت دیا تو رسول کے زبان سے کہلوایا. دونوں کا فرق پہچانیے کیا. اب اس سے یہی سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا اللہ میں اور رسول میں فرق ہے اتنا ہی عرش میں اور محمد میں. کیا سمجھیے 2.5-3-4 صفحے کا خلاصہ 2 لفظوں میں تھا اور پھر سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو ہلکا کروں گے. اب اس کی دلیل سن لیجیے. تو دلیل میں 2 راوی ایسے ہیں. علامہ مجلسی اللہ مقامہ نے بہار الانوار میں، اور ایک ان سے بزرگتر عالم جو کہ جن کی بیس پر یہ اپنے کتاب میں لے آئے، ریاض الجنان میں یہ حدیث انس ابن مالک سے اور عباس ابن عبد المطلب سے نقل کر رہے ہیں. اور ضرورت شاید لہن یہ بتا رہا ہے کہ عباس چچا تھے تو وہ چاہے تھوڑے ہی سے مطلب یہ کہ آدمی کو کہیں سے بزرگی کا ہوقا جو ہے ہر انسان کو ہے. کہیں سے کچھ مل جائے تھوڑا سا تو اپنے کو دو. ان کا کچھ نہیں، آپ کچھ بھی ہوں گے میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. کیا کچھ بھی ہوں گے میں آپ کی نسبت میں بڑا ہوں. بیٹھ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. بیوی چھوٹی ہیں اور بیوی کے بھائی بڑے ہیں اور یہاں بیوی کے میاں ان بھائی سے بڑے ہیں، مگر وہ امید رکھتے ہیں کہ اس کو بھائی جان کہیں کیوں، اس لیے میرا رشتہ بڑا ہے. یہ فطرت انسانی کا ہوقا جو ہے اس بات کا کہ میری بزرگی کا خیال کیا جائے، یہ فطرت میں بہت ہے. اور یہی چیز جب بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کبریائی ہی چاہنا جو ہے تکبر نظریہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. تیری نگاہ نے اسی فطرت کے تحت عباس صاحب، یہ عباس صاحب جو تھے رسول اللہ کے چچا، یہ اسی فطرت کے مالک تھے. اور بہت اوقات عرب کے دستور کے مطابق جو ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ابھی ایمان میرا کدھر جا رہا ہے، اور رسول اللہ سے اس طرح کی فرمائش بھی کر دیتے تھے. وہ تو کہیے تھے کہ واقعاً جیسے علماء بہت سے حلیم ہوتے ہیں، مگر یہ کہ حلم جو ہے کب تک. ہم تو ایسے ہی والے ہیں، حلم جو ہے جامع سے باہر ہو جاتا ہے تو خود بھی جامع سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ تو مجسمہ علم تھے تو وہ بیچارے تحمل کر لیتے تھے. مولا کائنات تحمل کر لیتے تھے. اب غیر سوچیے رسول اللہ سے غالباً عباس عمر میں بڑے نظر نہیں آتے ہیں. حضرت حمزہ اور رسول اللہ برابر تھے اور حمزہ عباس سے بڑے تھے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر نسبت چچا ہونے کی ہے تو بزرگی تو ہے نا. مگر مولا علی سے تو عمر میں بڑے بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، تو ڈبل حساب ہو گیا وہاں. تو وہ ہر وقت کوشش میں رہیں گے کہ غلطی ہماری اطاعت یہ فرما لیں تو بہتر ہے. اسے کہتے ہیں عدم معرفت. یعنی انسان کے پاس اگر معرفت ہو، یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے بے وقوف ہوتے ہیں
मासूम को पहचानते नहीं, उनके पास जाकर के मशवरा देने लगते हैं। उन्हीं में से यही आदत भी थे, अपनी हमाकत का इजहार जरूर करने के लिए मौला से बताएंगे, अरे भाई काहे के लिए, भाई बुजुर्गी दिमाग में भरी है। अगर बुजुर्गी दिमाग में ना होती, इमामत का तसव्वुर होता, तो कभी सवाल ही नहीं है कि कोई जाके वहाँ मशवरा देते। बिलाल इनसे बोले थे, बिलाल कभी गए मशवरा देने? यही है मारिफत का दर्जा। या फिजा जो है वो कभी गई मशवरा देने, कितनी औरतों से बुजुर्ग थी, लेकिन ये कि मारिफत दरकार है। सलावत पढ़े मोहम्मद चंदान। ये सारी चीजों को, ये आपको अव्वलिया चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये सब जो है मुतासर नहीं कर पाते। रिश्ता निस्बत अपनी जगह पे है, रिश्ता निस्बत उसी वक्त हैसियत रखता है जब आप भी उसकी अजमत के कायल हो। बोला कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं, जब अजमत ही नहीं जानते आप, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मसलन इस अमामे की निस्बत जो है रसूल के अमामे से है, तो इसका उसी वक्त इसकी हैसियत है जब मैं इसके जामे में रहूं। और अगर हटा तो फिर इसका मतलब कोई निस्बत नहीं, कुछ भी नहीं, खराब एक कपड़ा है 10 मीटर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर निस्बत का ख्याल है तो मैं भी वैसे ही नजर आऊं। वो ये कहेंगे भाई होंगे आप लाख, लेकिन निस्बत है अगर इसकी, इसका एहतराम कीजिए, है ना? तो ऐसे ही निस्बत अगर दिखाना है कि मैं चचा हूं, तो फिर वो उनका एहतराम भी आप रखिए जिस तरह से। ये फितरत का तकाजा है। आप जब तारीख पढ़ेंगे तो बहुत मिलेगा इस तरह, तो मैं इसलिए तंबीहन बयान कर रहा हूँ कि इसको आप जो है समझ लें कि अगर पढ़ें तो भटके नहीं। जैसे हमजा अलैहिस्सलाम थे, सैयदुल शुहदा का लक़ब पाए, ये जिहाद और शहादत की बुनियाद पे है, लेकिन वो भी चढ़ जाते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करवाया कि सबका मस्जिद में दरवाजा बंद हो जाएगा, अब सिर्फ 2 ही दरवाजे खुलेंगे, एक मेरा और एक अली का। तो अब जब बड़े बड़ों का दरवाजा बंद हो गया तो उन्होंने कहा तो बंद हो गया। उनका फिर कैसे खुलवाएं? सैयद इसी को कहते हैं। उनका हमारा नाम भी ना है और काम भी हो जाए। इसको जानते हैं हमारे यहाँ मुहावरे में क्या कहते हैं? लाठी मर जाए और सांप मर जाए और लाठी न टूटे। तो ये दकीक तौर पर तो हमारा काम भी हो जाए और हम सामने भी ना आए। तो गए हमजा के पास, कहते ताज्जुब की बात है ये अव्वल लोगों। उन्होंने कहा देखिए कितने ही ताज्जुब की बात है, आप चचा और आपकी अजमत और बुलंदी, और ये कल का लड़का आपके सामने अली, उसका दरवाजा खुला और आपका दरवाजा बंद। उनका बात तो सही है, और जल्दी से खतरनाक हो जाते थे। असदुल्लाह थे भाई, तो शेर थे, हमजा भी शेर ही को कहते हैं। तो वो जो है शेर खतरनाक की तरह पहुंचे। उनका ये आपने क्या किया? खिताब भी सही नहीं, ये आपने क्या कर दिया? तो मेरा दरवाजा बंद कर दिया और इनका दरवाजा खुला हुआ है। अब रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह मजबूर हुए ये कहने पे। उन्होंने कहा है चाचा क्या मैं रसूल हूँ या नहीं हूँ? तो कहा नहीं आप रसूल हैं, फिर तो चले जाइए। सलावत पढ़िए अब देखिए ये भी आपने जवाब देने का कोई दूसरा रास्ता हो सकता था जवाब का, लेकिन नहीं, ये भी सियासत इलाहिया है। इसलिए कि जिधर से आए थे उन तक भी जवाब पहुंचाना है। अब यहाँ पे भी है कि लाठी न टूटे मर जाए। जहां से भेजे गए थे उन तक पहुंचाना है कि बेवकूफो, जो मैं जो कुछ भी करता हूँ रसूल की हैसियत से करता हूँ। और यहीं से मालूम हो गया कि जो मोतरिज हुआ हम पर, वो हम पर ईमान नहीं रखता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लहने रवायत ये बताती है कि इनको कुछ कलाम रहा होगा अजमत न जानने की बुनियाद पर
تو کچھ جیسے ابھی نبی نے حمزہ کو جواب دیا ویسے ہی کچھ انہوں نے کہا ہوگا جو روایت میں نہیں ہے، لیکن جواب بتاتا ہے، جواب سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کچھ ہے معاملہ، تو کچھ ایسا ہی رہا ہوگا جو اس کے اندر نہیں ہے، مگر یہ جواب پیغمبر کا یہ ہے کہ جواب میں انس اور عباس دونوں ناقل ہیں، کہ عباس کو مخاطب کر کے کہا سنو اور سمجھو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تو اب یہ جملہ کہنا کہ سنو اور سمجھو، کچھ جانتے بھی ہو، یعنی کچھ معرفت بھی ہے، یہ کیا کس بات کی دلیل ہے؟ اب نبی نے کہا کہ سنو اور سمجھو، میری بات پر غور کرو، تو جلدی سے ہم دونوں، یعنی انس کہتے ہیں ہم دونوں، عباس بھی کہتے ہیں ہم دونوں، ہم دو ہی تھے، اور یہ روایت اس طرح کی روایت، اس مضمون کی روایت مختلف صحابیوں سے بھی ہیں مختلف مقامات پر، لیکن اس جگہ پہ یہی دونوں ہیں۔ ان کا سنو اور سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ہم 5 نفر کو، ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام، 5 اپنے نور خالص سے خلق کیا ہے۔ ہماری خلقت خالص نور خدا سے ہے، ہم 5 ہی۔ اب اس کے بعد کہا کہ یہ بھی سن لو، جب اللہ تنہا تھا تو اس نے یہ چاہا کہ کوئی اس کا عابد ہو، تسبیح کرنے والا ہو، کوئی اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرنے والا ہو۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، مجلس بات نہیں پڑھوں گا، ایسا بات پڑھیے محمد یہ جب تک ٹیسٹ نہیں جانو گے تو استدلال کا فائدہ تبھی ہوگا نا۔ پھر ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اب یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ جب ہمیں خلق کیا تو کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ ملائکہ تھے نہ جنت تھی نہ جہنم تھا، کوئی چیز تھی نہیں، نہ نور تھا نہ ظلمت تھی۔ توجہ کریں، کچھ بھی نہیں تھا، حتی نہ تسبیح تھی نہ تحمید تھی، کچھ بھی نہیں تھی جب ہمیں خلق کیا۔ اب ہم نے تسبیح کی اس کی، اور ہم نے تحمید کی اس کی، ہم نے تحلیل کی اس کی، تحلیل لا الہ الا اللہ ہم نے کہا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نہیں ہے کہ عرب کے کھنڈر میں آنے کے بعد سے لا الہ الا اللہ شروع ہوا، یہ لا الہ الا اللہ وہاں ہم نے کہا، اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی توجہ ہے، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین۔ آسمان زمین تو بات کی چیز ہے، عرش اس سے پہلے، کرسی جو ہے عرش زمین اور آسمان سے بلندہ ہے، پہلے کی ہے۔ عرش عظیم، عرش عظیم کی بات ہو رہی، کبھی کبھی بلندی کی بنیاد پر آسمان کو بھی عرش بولتے ہیں۔ یہ اردو زبان، عربی زبان جو ہے وہ نسبت کے حساب سے، زمین کی نسبت سے آسمان عرش ہے، اور عرش اسے کہتے ہیں کہ جسے نگاہیں ڈھونڈ نہیں سکتی، اتنا بلند ہے۔ تو چونکہ نگاہ جو ہے آسمان تک نہیں پہنچتی، اس لیے اس آسمان کو بھی عرش کہنے لگے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ اب اللہ نے چاہا ہماری تحمید و تسبیح کے وجہ سے کہ اپنی صنعت کو ہمارے سامنے پیش کرے۔ کیا بات ہے!
توجہ رہے لفظوں پر، اپنی صنعت کو ہمارے سامنے پیش کرے، فَفَتَقَ نُورَنَا، تو ہمارے نور کو شگاف دیا، وَنُورِي، اور میرے نور کو جب شگاف دیا تو خَلَقَ مِنْهُ، تو اسے پیدا کیا العرش، میرے نور سے عرش بنایا، عرش کی خلقت میرے نور سے ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَفَتَقَ نُورَ عَلِيٍّ، اور علی کے نور کو جب شگاف دیا تو اسے کرسی خلق کی اور بنایا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، ہمارے نور کو فتح کیا، تو اس سے عرش عظیم بنایا، اور جب علی کے نور کو فتح کیا، شگاف دیا، تو اس سے کرسی اور ملائکہ خلق کیا، اور پھر اس کے بعد فاطمہ کے نور کو جب فتح کیا تو اس سے السماوات والعرش بنایا، آسمان اور زمین، اس کو پیدا کیا۔ فَفَتَقَ نُورَ الْحَسَنِ، جب حسن کے نور کو شگاف دیا تو اس سے انوار عالم خلق کیا، من الشمس والقمر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں جو منور ہیں، چمک رہے ہیں، اسی لیے کہا ہے حدیث میں پیغمبر نے کہ لو کان الحسن شرطا، اگر حسن اور خوبصورتی انسانی شکل میں آئے گا کان حسن، حسن جیسا کوئی نہیں ہے، صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ نور کی بات ہو رہی ہے، اور سب کا نور ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میں آج آپ کو یہ نئی بات دینے والا ہوں، مسئلات میں نہ آیا ہوگا، سب کو نور ہوتا ہے، بھئی ایسا نہیں ہے جو مادے ٹیلنٹ بھی نور ہوتا ہے۔ تو اب یہی بتانا ہے کہ آج ہمارے نور سے ان کو خلق کیا، ان کے نور سے ان کو خلق کیا، اور فاطمہ کے نور سے السماوات والارض، حسن کے نور سے تمام انوار، وفتق نور الحسین، اور حسین کے نور کو جب شگاف دیا خلق منہ الجنہ، اور اس سے جنت کو خلق کیا، حور العین واسباب الجنہ، ساری چیزیں حسین کے نور سے خلق کی۔ ہو گئی نا؟ اب اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حسین کے نور سے جو خلق ہوا، حسین ہے کون؟ علی ہی کا تو بیٹا ہے، تب اس کے نور سے جو خلق ہوگا وہ علی ہی کی تو ملکیت ہوگی۔ اگر وہ بانٹ رہا ہے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ صلوات محمد والا۔ اب یہ پیغمبر بیان کر دے، یہ بیس رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد عرش کو سمجھئے کہ عرش کیا، عرش کی عظمت کیا ہے۔ تمام عرفاء یہ کہتے ہیں کہ عرش پروردگار قرآن اور روایات کے آئینے میں سب سے عظیم چیز، تمام اجسام عالم میں، اجسام دو طرح کے ہیں، اجسام علویہ اور اجسام سفلیہ۔ جتنے بھی اجسام ہیں، جسم جو ہے یا بلند ہے یا بستر ہے، تو بلند و بستر سارے اجسام کی انتہا اور منتہا جو ہے وہ عرش ہے، اور عرش کے آگے کچھ بھی، سب قدوس، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ توجہ رہے، ملائکہ کس سے خلق ہوئے اور عرش کس سے خلق ہوا؟ تو آپ اس کے ساتھ پیغمبر حدیث میں فرما رہے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یا عباس، اے عباس غور کر، سن میری بات کو۔ کیا بات ہے؟ اب یہاں جگہ نہیں کہہ رہے یا عمہ، یہاں کوئی احترام نہیں ملحوظ نظر ہے، میں نے یہ کہا، یہ لائن روایت ہے۔ اے عباس سن، جب خلق کیا اللہ نے میرے نور سے عرش کو تو انا افضل منہ، تو میں اس عرش سے افضل ہوں، بس میں اس عرش سے افضل ہوں۔ اور جب خلق کیا اللہ نے میرے نور سے
اور میرا نور اللہ کا نور، تو میں اس سے افضل ہوا ہوں۔ اور جب خلق کیا اللہ نے علی کے نور سے کرسی، توجہ ہوئی، اور ملائکہ، تو علی کرسی اور ملائکہ سے افضل ہے۔ ابھی تو رضا میں بات ہو رہی ہے، سمے کے پھر دوسری طرح بات ہوگی۔ تو اب یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب خلق کیا اللہ نے فاطمہ کے نور سے آسمان اور زمین، تو فاطمہ آسمان اور زمین سے افضل ہے۔ اب جو خلق کیا اللہ نے انوار عالم کو نور حسن سے، تو حسن تمام انوار عالم سے افضل ہے۔ اور جب خلق کیا اللہ نے جنت کو، حور عین کو، اسباب جنت کو نور حسین سے، تو حسین سب سے افضل ہے۔ محفوظ زندہ اس کو محفوظ کر لے اور سمجھ جا کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جملہ فرمایا، اور یہ یاد رکھ کہ کلنا، ہم سارے کے سارے میں نور اللہ۔ مطلب کیا بات ہے؟ جو ہم ہیں وہی علی ہے، جو علی ہے وہی فاطمہ ہے، جو فاطمہ ہے وہی حسن ہے، جو حسن ہے وہی حسین ہے۔ لہذا جس سے ہم افضل اسے علی افضل، جس سے ہم افضل اسے علی افضل، جس سے ہم افضل اسے فاطمہ افضل، جس سے ہم افضل اسے حسن افضل، جس سے ہم افضل اسے حسین افضل۔ تو یہ پانچوں ایک ہی ہیں۔ ہم نے تو رسول کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ترتیب خلقت بیان کی ہے، لیکن ذہن یہ نہ چلا جائے کہ افضلیت میں یہ اس سے افضل ہے تو اسے نہیں ہے۔ ترتیب خلقت بیان کی ہے، ورنہ ہم سب ہر چیز سے افضل۔ ہاں لیکن وہ چیزیں جس سے خلق ہوئی ہے وہ افضل نہیں، تو وہ جس سے ہیں وہیں پر رہ جائیں گی۔ یہ ترتیب خلقت بیان کرنے کا کوئی تو ہدف ہوگا، بہر چلو کوئی ہدف نہیں ہوگا تو اس کی دو جہتیں ہو گئی۔ ایک جہت تو وہ ہے کہ جو ابھی بیان کر دیا، کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ علی عباس سے افضل نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ فاطمہ جو ہے وہ آپ سے افضل نہیں ہے، تو اسے تنقید کر دی پیغمبر نے، تائید کر دی کہ چونکہ ہم سب ایک ہی نور سے ہیں، لہذا جس سے ہم افضل یہ سب افضل۔ توجہ ہو گئی؟ لیکن ترتیب خلقت کا کوئی مقصد تو ہے، تو مقصد کیا ہے؟ وہ بتایا کہ خلق جو ہے وہ خود افضل نہیں ہے، عرش سے افضل کرسی نہیں ہے، عرش سے افضل ملائکہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ ارے بھائی اگر عرش سے افضل ملائکہ ہوتے تو جبریل کبھی ہاتھ چھوڑ کے ٹھہر نہ جاتے، اور یہ نہ کہتے کہ اگر آگے بڑھا تو چل گیا۔ ایک تو قانون دے دیا نا کہ اگر مقصود افضل سے آگے بڑھا تو خدا کا غضب نازل ہو جائے گا۔ سلامت محمد علیہ کہ اس میں یہ ترتیب خلقت جو ہے، مخلوق یہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ایک ہی نور سے ہیں۔ انا وعلی من نور واحد، نورنا یفصل من نور ربنا، لہذا سب سے ہم افضل ہیں۔ جو ہو گئی وہ جہت بیان کر دی اور یہ جہت بھی بیان کر دی۔ اب آپ توجہ کریں کہ کیا وجہ ہوئی کہ جب پیغمبر اوپر گئے تو پھر یہ نہ گئے، یہ ٹھہر گئے، اگر آگے گئے تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اور کیا وجہ ہوئی؟ اب دوسرا جملہ سنیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ کسی اور کو خدا نے نہیں بلایا۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کرسی جس سے خلق ہوئی ہے تو وہ عرش افضل نہیں ہو سکتا، تو اب اللہ نے کہا علی کو سمجھو کیا ہے، اس لیے علی بے حجاب میں ادھر بلا کر کے بتایا
بلندی ہے، یہ عظمت ہے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ عرش کی حیثیت کیا ہے؟ عرش کی حیثیت یہ ہے کہ 8 افراد اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ 8 ملائکہ ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے نیچے ہیں. تو ملائکہ اسی کے نیچے رہیں گے. یہ ملائکہ اسی کے نیچے رہیں گے. یہ حملو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. 8 قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ عرش کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ اسی کا چکر کاٹ رہے ہیں. یہ ملائکہ جو ہیں یہ اسی کا چکر کاٹ رہے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے، اسی کے دائرے میں رہتے، آگے نہیں بڑھتے ہیں. وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی تحمید کر رہے ہیں. مگر عرش سے نیچے اوپر نہیں جا سکتے. یہ عرش کی عظمت. پھر عرش کیا ہے؟ تب اس کے بعد ثم استوى علی العرش، عرش پر اللہ ہے. تب یہ لوگوں کا ذہن چلا گیا یہ استواء الہیہ یعنی اللہ کی تمام تر قدرت کا مظہر ہے. یہ عرش جو ہے اللہ کی تمام تر قدرت کا مظہر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی لیے کہا کہ ان من شیء الا خزائننا خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر سب جو ہے اس کا ایک خزانہ ہے. وہ خزانے کا نام عرش ہے. تو ہر شے عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اوپر کیا ہے؟ ثم استوى، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا مظہر یہ عرش ہے. اور کے بعد کہا کہ یہ جبریل، یہ ملائکہ، یہ لوگ جو ہیں اسی عرش سے مرات الملائکہ، یہ ملائکہ کا آئینہ ہے. جس میں صورت دیکھتے ہیں وہ آئینہ اسی کا ہے، اسی میں ہر عمل چھپ جاتا ہے اور ملائکہ دیکھ لیتے ہیں. ہر عمل خدا چھپ جاتا ہے، اسے ملائکہ دیکھ لیتے ہیں اور یہیں سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پوری کائنات کی قدرت کا جمع اسی عرش پر ہے. توجہ ہے، میں نے گھما کے پھر کہا آپ کو اب ایک جملہ کہنا ضروری ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، اس سے سمجھیے کہ عرش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے کہا سب سے عظیم یہ عرش ہے اور سب کچھ اسی کے تحت ہے، اس کے اوپر ہم ہیں. اپنے کو بتا دیا عرش کے اوپر ہم ہیں، ہے نا. اب فضائل کے آپ کے سامنے چھو جائیں، جتنی چیزیں ہیں سب دیکھ لیں گے. فضائل لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں تو حقیقت ہے، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن مجھے حقیقت نہیں لگتی ہے. لکھتے ہیں محدث دہلوی کہ جب بت توڑ رہے تھے امیر المومنین رسول اللہ اپنے اوپر لٹکائے تھے، یہاں کندھے پہ چڑھائے تھے اور اس کے بعد پوچھا آپ کتنے بلند ہیں؟ چاہوں تو عرش چھو لوں. تو یہ بلندی بتانا مسئول رہا ہوگا کہ میں بہت بلند ہوں، عرش کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، تو مجھے کیا دیکھ پائے گا؟ ارے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو بتا دیا. ارے بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یا اللہ اگر تو یہ نہ کرتا تو ہمارے سمجھ میں نہ آتا. تو نے اگر عرش سے نیچے محمد کو رکھا ہوتا، بھائی توجہ رکھنا، عرش سے نیچے رکھا ہوتا تو ساری باتیں حل تھیں. لیکن جب عرش سے اوپر بلا لیا تب پتہ چل گیا جتنا پڑھا یہ عرش ہے اسے پڑھا محمد. اب محمد سے جو وہاں ملاقات کرے وہ بھی اسے پڑھا. اب یہ جب بلندی ہے تب یہ بتائے گی بلندی کتنی ہے. اب ایک عرش کو آپ دیکھ چکے ہیں، اب دوسرے عرش کو دیکھ لیجئے. اگر اسی کو تصور کر لیجئے کہ کعبے میں علی نہیں کھڑے ہیں،
بلندی کے لیے. کہا یہ نہیں اور کچھ رفتہ بتائیے. تو کہا کہ ان کی امامت کی بلندی کے لیے. کہا ذرا اور بتائیے. کہا ولایت کی بلندی کے لیے. کہا تھوڑا اور بتائیے. کہا علی کی بلندی کے لیے. کہا نہیں کچھ اور بتائے گا. اب یہ وقوف اب یہ کہتا ہے اللہ اللہ کہوں تو تو کہنے لگے کہ محمد صادق محمد جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ حد ہے, اس کے آگے تم سمجھ نہیں سکتے کہ فضائل علی کیا ہے, مقام علی کیا ہے, عظمت علی کیا ہے. تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ اندازہ دیکھیے, عرش سب کچھ ہے, یہ منتہا قدرت الہیہ کا مظہر ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کرنا ابھی تو یہی حالت تو نہیں جاتا. جو نچلا والا ہے تو اب اوپر والا کیسے جائے گا. دیکھیے 24 سال سے یہی کی آوازوں سے بیان ہو رہا ہے نا کہ تمام صفات الہیہ کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب. وہی حالت سے نہیں جا رہا. یہ اثر مظہر کیا ہے؟ ہم تو سبھی رکھ لیتے ہیں, نام رکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. پہلے سمجھنا کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مظہر کیا بیان کرتے ہیں, جب دیکھو تو یہی کہتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ والا بالکل حلق سے نہیں جائے گا نیچے. تمام قدرت الہیہ کی مظہر کا نام عرش ہے. تمام قدرت الہیہ کے مظہر کا نام عرش ہے. اور جو عرش بلند ہے وہ کیا چہرہ خدا رہا جو اس کے اوپر بھی ہو, اسی کے تسلط کا نام اقتدار علی ہے. اندازہ تھوڑی ہوتا ہے قسمت کا, عالم تھوڑی نہ کہ کیا جانے کیا ہے. یہ تو ادھر سے توفیق ہوتی ہے تو قسمت میں مل جاتا ہے. مجلس نہیں کرنے والے تھے, ان کو آج پتا چلا کہ قسمت میں کیا ہے, جس کے فضائل کہاں تک پہنچا دیے گئے, اس کا ثواب کیا ملنے والا ہے, اس کو اندازہ ہے. یہ تو بیچارہ اپنے فقیدی کو دیکھ رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ قسمت میں کیا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. اب اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ نزول کریں گے, یہ نزول ان کی طرف سے ہوگا. آپ اندازہ کیجئے اور سمجھیے عظمت علی کتنی بلند ہے. اس تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اسی لیے مولا نے کہا ہے کہ میرے بارے میں حقیقت میری سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ حیران ہو جاؤ گے مگر نہ پا پاؤ. کبھی نہیں پا سکتے ہو. اس کی کوشش نہ کرنا, قریب نہ آنا. اب اس میں ہزارہ باتیں ہیں, سب چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس ہو گئی. اب ضرورت نہیں ہے آگے, صرف یہ سمجھنے کے لیے لے آیا کہ اس عظمت کی بلندی کا اندازہ لگاؤ کتنا بلند ہے. اب لفظ پر غور کرو. عرش جو ہے سب سے بلند بتایا گیا, اس سے بھی آگے چلا گیا, تب بلندی کتنی ہو گئی. تو کوئی لفظ ایسا ہو جو اس کی بھی بلندی کو بتائے, اس کی بھی بلندی کو بتائے. اب کوئی لفظ ہی نہیں تھا, اسی کی ذات کا لفظ تھا. تو اب نبی کدھر لے گئے. نبی تو ساتھ گئے تھے نا, پر دیکھنا یہاں وزن ٹاؤن کا ہو گیا تو دو ہی ہو گئے. تب دنیا کو بتانا بھی تو ہے کہ اگر علی نہ ہوتے, ارے بھائی سمجھو, تو فاطمہ کا تو ہو نہیں تھا.
جو یہاں نیچے کی ہے. کیا بات ہے. تھوڑی تھوڑی فضیلت یہ حالت نیچے نہیں جا رہا تو وہاں والا کیسے جائے گا. تو آپ سوچئے ہم ایک ہی ڈھونڈ رہے ہیں فضیلت ہے. آپ ملاحظہ کیجئے کیوں یہ حدیثیں ہیں. اب ان کی جو ہے معرفت پیدا کیجئے اور ان کی چاشنی لیجئے ان حدیثوں کی کہ عظمت کتنی بلند ہے. اور جہاں وہ ہے وہیں علی ہے. جہاں علی ہے وہیں پردے میں فاطمہ ہو گیا نا. اب حسین کو کیسے لائے توجہ کریں گا. بس ختم کر دیا میں نے. جہاں حسین وہاں حسن. یاد رہے دونوں ساتھ کے ہیں. کندھے پہ بٹھا لے دونوں کو. زلفے پکڑائی دے دونوں کو. لباس آیا تو دونوں کا. دل پہ سوار ہوئے تو دونوں. تو یہاں ایک وہی دو. بے شک. اب ایک کر رہی. اب اس کے لیے پیمانہ بلند کر دیا. کیا تم چاہنے والے توجہ کرنا میری بات پر. ایک ہی تیر سے دو شکار. حسین کی بھی عظمت اور حسین والوں کی بھی عظمت. ارے پہچانو کیا ہے. اب صادق آل محمد نے فرمایا منظار الحسین منظار قبر الحسین من عدا قبر الحسین. جو بھی زیارت کیا حسین کی کمن زار اللہ فی عرشہ. ان کے حق کی معرفت رکھو. یہی حق ہے پہچان کے زیارت کرنے کا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من زار حسیناً جس نے حسین کی زیارت کی فی عرفہ روز عرفہ کمن زار اللہ فی عرشہ. ایسے ہے جیسے حسین کی زیارت نہیں کر رہا اللہ کی زیارت کر رہا. ارے بھیا اس سے بڑا کوئی مقام ہو تو بتانا. مجھ کا پکڑ کے کھینچ رہا ہے. خدا تک نہ لے جا. خدا تک نہ لے جا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی زیارت نہیں ہوتا ہے. حسین کی زیارت فی عرش اس کے عرش پر. اور ابھی آپ کو آئے پڑھنے ثم استوى علی العرش. تو عرش کے اوپر تصور یہ کیوں لے آیا تصور خدا. اس لیے نہیں کہ خدا محدود ہے. یہ تصور بلندی ہے. بتانا چاہتا ہے حسین کی بلندی سمجھ لو کہاں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا. بھائی تو سمجھو لے آ رہا ہے چاہیے قربت اللہ. قربت اللہ کا ذریعہ حسین. یہی تجھے پہنچائے گا. یہی منزل تک لے جائے گا. یہی ختم ہے. بس سمجھ لیجیے یہ قربت کی انتہا ہے. اور یہ جملہ میں نے چھوڑ دیا خالی وہ اشارہ کر کے کہ خدا نے بٹھال کے بتا دیا کہ کون کہاں بیٹھے گا. نعبت تو سمجھ میں آ رہی ہوگی. پتہ نہیں آئی نہیں آئی. نعبت قائم مقام. کسی کی جگہ پہ کسی کو بٹھالنا قائم مقام ہے. نعبت ہے. جب عرش پر کہہ رہا ہے وہ میں نہیں حسین. اب تو نعبت بتا رہا ہے حسین کی. اب شک ہے کسی کو یہ نعبت بتائی جا رہی ہے جب عرش تک کسی کے نہ پہنچ پائے مقام سوائے بنیادن سے. حشر میں تم مجھے کیا ڈھونڈ پاؤ گے. یہی وہ مقامات کے مالک ہیں. یہی وہ چیز ہیں. اسی لیے ذات جامعہ نے کہا کہ سلام ہو آپ پر کہ تمام خلق آپ کے سامنے یا بہم علیکم. آپ ہی کی طرف
पर लेके जाने वाले वो हिसाबुहुम अलैकुम, इसी का नाम है कायम मकाम। आप क्या समझ रहे हैं आसानी से मिल जाता है? क्या बात है, ये आज हुसैन आसानी से बैठ जाएगा? आसानी से नहीं बैठ पाएगा ना, इसके लिए फिर कुछ खर्च करना पड़ेगा। जिस चीज को खर्च किया उसी का नाम है शहादत। अब इसी मकाम को दिखाया, ये तो मैंने बताया, आपको बताया, बताने में कितना यकीन आया नहीं मालूम, लेकिन जब आपसे देखेंगे तब यकीन आएगा। जो कर गया अब तो समझ आया उस दिन कहा कि खींच रहे जन्नत की तरफ ले जाने को। आशिकाने हुसैन, हुसैन के मकाम को देख रहे आंखों में, जन्नत क्या चीज है ना, इसी को बताया आपको। मलाइका बताई हुई चीज से वाकिफ है, दिखाई नहीं गई, बताया नाश पर आ गया, देख लिया, लेकिन बताया है। बताने से यकीन कामिल नहीं आता जब तक मुशाहिदा न करे। यही वजह है कि जब हुसैन जमीन पर गिरने के करीब हुए और चारों तरफ से लोगों ने नमस्ते पढ़ा, चारों तरफ से लोगों ने हमला किया, तो उधर से आवाज आई जिब्रील की, इसराफील की, मिकाईल की, बारे लहा हाज़िर हुसैन। यही हुसैन है जिसके झूले को हमने झुलाया। ला अल्लाह, अब हमें बर्दाश्त नहीं है, महबूब इज़्न थे, इस कायनात को पलट दो। अदीलो खुदा ने रोक करके छठे इमाम ने फरमाया, कश्फ़े हिजाब दिया और कहा तसल्ली रखो, मकाम हुसैन देखो। जैसे ही मलाइका ने मकाम हुसैन देखा, आंखें फटी रह गईं, पलट के कहा हाँ ये मकाम है जिसकी वजह से हुसैन ने यह कुर्बानी दी। बस इस कुर्बानी का जो कुछ भी समझ लो अजर है वो है अर्श। यह है हुसैन, यह है मकाम हुसैन, यह है आज़मत हुसैन। हुसैन ने हर कुर्बानी को कबूल किया और इमाम आले मकाम का जिस्म छल्ली हो गया। अभी तो बस दो चार जुमले, दो वसीयत पढ़े गए तो दोनों को जमा किए देता हूँ। जिस्म छल्ली हो गया था, हजरत घोड़े पे डगमगा रहे हैं, बहन दूर से देख रही है और इसका हुसैन ने वादा किया अल्लाह से कि मैं उफला करूंगा, जैसे जैसे चाहे लड़ी लड़ी टुकड़े टुकड़े मैं उफला करूंगा। लेकिन ये जब अल्लाह ने कहा कि सैयदा ज़ैनब की चादर छीनेगी, तेरे बहन ने सन बसेगी, हुसैन ने सर झुका लिया। जैसे ही सर झुकाया तो रास्ते ने कहा मेरे बाबा हाँ कर दीजिए। अब हुसैन ने हाँ जो कहा है ज़ैनुल आबिदीन की बुनियाद पर और ज़ैनब पर एतमाद करते हुए अदीनो वही एतमाद इसलिए फरमा रही है जब मदीने जाने के रास्ते में करबला है और शाम से लौटी तो भाई के पास आके नहीं कहा है भैया उठो देखो कि बहन ने क्या किया है। मेरे भाई उठो देखो बहन की पूरी दफे की तो रहता नहीं है। और इसी की फरियाद लेके नाना के पास पहुंची और वहां पे भी यही कहा कि नाना उठिए, नाना दर्द की ठोकरें खाते आई हूँ, नाना इतने मसाए बर्दाश्त करके आई हूँ कि मेरा गले का फटा जाता है कि कैसे आपको सुना दूं। अजीज और रवायतों में है कि आपने ये तो हम सरबस्ता बोलते हैं कि आपने ये कहा कि नाना मुख्तसर समझिए कि इन आँखों ने भाई को भूखा प्यासा देखा, इन आँखों ने जवान के शाने कलम देखे, इन आँखों ने सीने पे बर्छी देखी, इन आँखों ने 6 महीने के गले में तीर देखा। ए नाना भूखा प्यासा भाई को घोड़े पे गिरता देखा। ए नाना तेरी नवाजी बेचारी थी, मजलूम थी, कोई नहीं बदला और देखा कि सैयदा के लाल पर ये 30,000 की फौज यलगार किए मार लो
والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے معبود تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما مظلومین کی حمایت فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما بارے حاضر ہے جلسہ کے لیے مرادوں کو برما معبود تمام محبان آل محمد تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما دانی مجلس سے تمام مشکلات کو رفع فرما بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد کے حق کا خیمہ قائم فرما معبود اس خیمے میں ہمیں شمار فرما بار اللہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت کے ظہور جدد فرما معبود ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار اللہم تقبل من دعا معتم حسین یا 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 حسین
شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شورِ ماتم ہے شہیدوں کے عزاداروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، کون آیا ہے یہ ماں بہنوں کو لے کر قیدی، کون آیا ہے یہ ماں بہنوں کو لے کر قیدی، جس کی فریاد ہے زنجیر کی جھنکاروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، جن کے گھر سے ہوا اسلام میں قائم پردہ، جن کے گھر سے ہوا اسلام میں قائم پردہ، ننگے سر ان کو پھرایا گیا بازاروں میں، مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، جن کی تقریر پہ شاہد ہے زبان قرآن، جن کی تقریر پہ شاہد ہے زبان قرآن، آج وہ پردہ نشین شام کے بازاروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، اہل کوفہ کوئی کیا تم میں مسلمان نہیں، اہل کوفہ کوئی کیا تم میں مسلمان نہیں، دختر فاطمہ حاکم سے گنہگاروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، قید خانے سے سینے سے لگائے رہنا، قید خانے سے سینے سے لگائے رکھنا، مر گئی گھٹ کے سکینہ تیری دیواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، سینہ سبت نبی پائے واویلا، گردن ابن علی، گردن ابن علی خنجر کی آویلا،
سینہ سبت نبی قائل ویلا سینہ سبت نبی قائل ویلا سینہ سبت نبی قائل ویلا رضائے ابن انس سینہ اکبر افسوس دست عباس علی دست عباس علی شیر حضی علی سہرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ بات قاسم و اکبر من ندارا میں خواہر میں زندگی دیگر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ نوجوان علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر شیخ خار علی اصغر خواہرا خدا یا علی نظر ویلا نظر ویلا نظر ویلا نظر ویلا نا تاریخن سارا نظر ویلا صلیبن ندا نظر ویلا عذابیہن حفاظ نظر ویلا نظر ویلا نظر ویلا 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 السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم جميع شہداء دشت کربلا خصوصاً سیدی مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء سلطان ابو الحسن یا علی بن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان اجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من اعوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ